أشهد أن محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن في الجنة نهر اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له ألفون ألف بابا من ذهب وفضة لحامل القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ پہلے انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکپن آتا ہے، پھر اس میں جوانی آتی ہے، اور پھر اس میں بڑھاپا آتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اتنی زندگی بندہ گزارتا ہے، اور پھر اس دنیا کا ایک اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ہر چیز نے، ہر انسان نے، ہر ذی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ، ہر جانور، چرندے پرندے، خونخوار جانور، جتنے بھی اللہ نے سانس لینے والی چیزیں پیدا کی ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ہم بھی ایک اللہ نے ترتیب بنائی۔ بچپن تھے، پڑھنے کا وقت تھا، پڑھا، پھر اس کے بعد کام کا وقت، جوانی آئی، بزنس کیا، دفتر میں کام کیا، جو بھی کیا، ایک وقت آیا تو پڑھنے کے جو دن ہوتے ہیں، تو پڑھنے کے دن ہوتے سکول کا زمانہ، سکول کی چاہے پڑھائی ہو جائے، چاہے دینی پڑھائی ہو جائے، اصل تو دین کی پڑھائی ہے نا، اصل تو ہمارا قرآن حدیث کی پڑھائی ہے، جو دنیا میں بھی اللہ جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو دنیاوی پڑھائی ہے اس کا فائدہ دنیا تک رہے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی جو دینی پڑھائی ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، حضرات بچے ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں، دنیاوی پڑھائیوں میں لگ کر کیا ہوتا ہے، وہ دینی پڑھائی سے، اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر عمر گزر جاتی ہے، سیکھنے سکھانے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دور میں یہ بڑی نعمت ہے، تبلیغ والے، جو تبلیغی جماعت، تبلیغ والے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی اس امت پہ نعمت ہے، کیونکہ نبیوں والا کام 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سارے نبیوں کے بعد آخر الزمان نبی آئے، ان پر نبوت ختم، ان پر رسالت ختم، اور پھر نبی اب کوئی آئے گا نہیں، اور نبیوں والا کام یہ امت کرے گی، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالے گئے ہو للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، حق بات کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، اور مجھے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، اللہ نے فرمایا بہترین امت ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہترین امت کیوں کہا؟ کہ یہ لوگوں کی نفع رسانی کرتی ہے، لوگوں کا نفع کرتی ہے، لوگوں کا فائدہ کرتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور انسانیت کے خیر خواہ تھے، اور یہ امت انسانیت کی خیر خواہ ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ سیکھنے کی ایک محنت ہے، یہ سیکھنے کی ایک محنت ہے۔ اب 40 سال سے اوپر، 30 سال سے اوپر ہم سکول تو جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بڑے بڑے لوگوں نے زندگیاں بدل دی، بڑے بڑے لوگوں نے زنا چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، حرام چھوڑ دیا، اور اپنے غلط کاروبار، اپنی غلط سوچیں، اور لڑائیاں، چوریاں، چگاریاں کیوں چھوڑ دی؟ کہ اس دین کی محنت سے، اس جماعت کی برکت کی محنت سے، اور چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، اور سنت کے مطابق طریقہ۔ کیوں؟ کہ ایک ماحول میں بندہ رہتا ہے، کوئی بھی بندے نے کام کرنا ہو، کوئی بھی کام سیکھنا ہو تو اس ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے الیکٹریشین کا کام سیکھنا ہے تو الیکٹریشین والی دکان پہ جانا پڑے گا، اور اس ماحول میں رہنا پڑے گا، تو پھر آپ سیکھو گے، پھر آپ خود کاریگر بن جاؤ گے، اور آپ پھر لوگوں کی لائٹیں روشن کرو گے۔ اسی طرح اگر آپ نے دین کو سیکھنا ہے تو اس ماحول میں میرے بھائی اور دوست ہونا پڑے گا،
اب دنیا کو تو ہم دیتے ہیں 24 گھنٹے اور دین کو ہم دیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم، نمازوں میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا 24 جو 5 نمازیں ہماری. تو سیکھنے کے لیے نماز ہماری زندگی میں آ جائے، نماز سیکھنے کے لیے، روزے کے احکامات سیکھنے کے لیے، حرام حلال سیکھنے کے لیے اور پاکی ناپاکی سیکھنے کے لیے یہ اللہ نے ایک مدرسہ چلایا ہوا ہے. اور اس میں جانے سے تو بندے کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے اور اللہ کی دعا ہے. بہترین اللہ نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ اب نظر اللہ عمران سمیع مقالتی فواہا ثم داہا کما سمیعہا فربا ولغن او آمن سامی. اے اللہ آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، نہال رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے. تو اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تبلیغ میں جانا یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ صرف ایک سیکھنے کی محنت ہے. یہ ایک آپ کا محلے کا مولوی ہے، غصہ نہیں کرنا، آپ کے محلے کا مولوی ہے، وہ آپ کی تنخواہ بھی لیتا ہے، آپ سے دانے بھی لیتا ہے، سارے آپ کی پوری کرتا ہے اپنی وہ ضروریات، لیکن آپ کو کبھی نہیں کہنے آیا کہ آؤ نماز کے لیے نکلو. وہ اپنا گھر بھی چھوڑیں، اپنے بچے چھوڑیں، بیوی چھوڑیں، سارا نظام چھوڑیں اور اپنے پیسے لگائیں اور آپ کو بھی دین کی بات سنائیں اور ہمیں بھی دین کی جو نعمت نہیں ہے تو اور کیا بڑی بات، کیا ہے ہمارے لیے، یہ نعمت ہے کہ ہمیں بھی. میرے بھائی اور آئیں ان کی قدر کریں، ان کی بات سنیں. جو بندہ کہتا ہے وہ بندے کے اپنے دل میں آتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی آپ ہو، جماعت میں جانا، ویسے بھی آپ جماعت میں جائیں سیکھنے کے لیے اور آگے دین کو پھیلانے کی نیت ہو، تو آپ محلے میں، گھر میں آپ نماز کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں اور اپنا فضائل سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں سنائیں تاکہ شوق جذبہ پیدا ہو. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جماعتیں لوگوں کے لیے دعا، رات کو اٹھ کے دعا، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. تو میرے بھائیو، رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو جس محلے میں جاتے ہیں اس محلے کے لیے دعائیں رات کو. میں یقین کرو، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سنت کے مطابق. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نافرمان ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایک بندہ 3 دن لگاتا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، اس میں سرے پہ پگڑی آ جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا ہے؟ خود بتائیں، آپ خود فیصلہ کریں. تو سیکھنے، کسی کو برا نہ کہیں، سب اچھے ہیں اپنی جگہ پہ، سب فرقے گلاب کے پھول ہیں. میں کہتا ہوں سب فرقے اپنے اپنے فرقے کے پھول ہیں، کوئی چنبیلی کا، کوئی گلاب کا، وہ آپس میں مل کر ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب میں سے نیک لوگ نکال لے گا، نیک لوگ وہ بن جائے گا ایک فرقہ، وہ جنت میں چل جائے گا. ہر فرقے میں اچھے بھی برے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو فرقے بازی میں، اپنا مسلک نہ چھوڑیں، کسی کو نہ چھیڑیں، لیکن دوسرے کی بات سنیں. محبت اخلاق سب کے لیے ہو. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو سلام ہی لیتے، ایک دوسرے کا سلام لینا کے روادار نہیں. ایسی کیا فرقے بازی نے آپ کو سکھایا؟ کیا دین ہے؟ بہترین مسلمان جس کے اخلاق اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ، جو گھروں سے گھر بھی چھوڑیں، اپنے پیسے لگائیں، آپ کو بھی دین کی دعوت دیں، خود بھی سیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنائیں آپ کو، اور خود بھی اس پر عمل کریں. تو اس پر یہ حکومتی جو عہدیدار ہے اور یہ حکومتی انہوں نے الزام لگا دیا اور ایسی بیزتی اور ایسی ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال کر اور ان کو لے کے جا رہی ہے، کرونا وائرس کا سبب بن رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، جو 5 وقت بار جو 5 وقت کا وضو کرتا ہے، صاف جماعت میں جا کے تو بندہ کئی دفعہ وضو کرتا ہے، نہاتا ہے، وضو کرتا ہے. میں طبیب ہوں، میں حکمت کا کام کرتا ہوں، میری تحقیق ہے پوری، الحمدللہ مجھے پڑھنے کا شروع سے ذوق تھا. میری انگلش کی جو نوی تحقیق آتی ہے اس میں پڑھتا ہوں، جو پرانی تحقیق ہے اس میں ہسٹری پچھلی جو جتنی ہسٹری ہے میں ساری پڑھتا ہوں، پڑھی ہے میں نے، اور تحقیق کی انہوں نے کہ صاف ستھرا رہے، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، کوئی وائرس قریب نہیں آئے گا. تو یہ بار نماز پڑھتے ہیں، بار وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ناک صاف، کان سارے صاف کرتے ہیں، تو ان میں وائرس کیسے آ جاتا ہے؟ کیسے آئے گا وائرس؟ تو یہ دین کو یہ پروپیگنڈا نہ کرے. یہ کچھ لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ضلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے نہ کریں. اللہ جل شانہ کی ان کو چن لیا، ہوج تباہ کو فرمایا تمہیں پوری عمر کو چنا، ہوج تباہ کو میں نے تمہیں چنا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے.
میرے بھائی اور دوستو کسی کو برا نہ کہیں، کوئی بھی فرقے کا مسلک ہے، یہ نہ ہو کہ کسی کے اور فرقے کے ساتھ کوئی برائی ہو رہی تو ہم خوش ہوں، یہ ہمارا دل بولتا ہے خوش ہوں تو سمجھ لے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمارا دل اندر سے دکھ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں میں حکومت کے عہدیداروں سے اس چینل کے وجہ سے کہتا ہوں یہ ایسی خرافات نہ ڈالیں، نہ ایسا کریں۔ وہ اللہ رسول کا خالص نیت سے کام کرتے ہیں، خود بھی دین سیکھنے کے لیے اور اوروں کو بھی دین سکھانے کے لیے، اور صاف ستھرے ہو کے رہتے ہیں۔ میں نے جو تبلیغ والے دیکھے، میں خود جاتا ہوں، ایسا بار بار وضو کرتے ہیں، بار بار بیماری کیسے قریب آئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے نبی کا دین زندہ ہو جائے۔ کفار غیر مسلم کتنی محنتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہود و نصارہ قرآن پاک میں فرما دیا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دشمن ہیں یہ، تو یہ چلاک لوگ ہیں۔ تو ہمارے قرآن پر میرے بھائی اور دوستو عمل کریں۔ تو یہ طبقہ ہے، اس کو نہ رکاوٹیں میں، اگر ہم کر نہیں سکتے تو رکاوٹیں بھی پیدا نہ کریں، رکاوٹیں آسانی پیدا کریں، آسانی لوگوں کے لیے پیدا کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو تو یہ پیسہ اپنا لگائیں، یہ نعمت ہے آج کے دور میں۔ تبلیغ اگر مثال کے طور پر 45 سال کا بندہ ہے، اس کو نماز نہیں ہے تو کہاں سیکھنے کے جائے گا، کہاں سیکھنے کے لیے جائے گا؟ مسجد کے مولوی کے پاس چل جائے، کسی بھائی وہ 10 منٹ دے گا، وہ دوبارہ آپ کو ٹائم ہی دے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو ان پر یہ الزام لگانا، ان پر یہ بہتان لگانا اور گندی گندی باتیں کرنا، میرے بھائی اور دوست صحابہ کی قبریں آپ دیکھیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، کسی صحابہ کی روس میں قبر، کسی صحابہ کی ہمارے ملتان میں قبریں، کیا کرنے آئے؟ وہ اللہ رسول کا دین لے کے آئے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو توبہ کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور اگر کسی کی بدکوئی کی، کسی کی چغلی کی، کسی کی برائی کی، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور اللہ بھی ایسا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے تو زمین کالی کر دے، آسمان سیاہ کر دے اور زمین سیاہ کر دے اور گناہوں کی تہ لگانا شروع کر دے، میرے پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، حتیٰ کہ میرے عرش تک تو لگا دے، اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں ساری معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی۔ ایسا معاف کرنے والا، ایسا معاف کرنے والا۔ ازلست دیدارش خسرو چتوا گفتن سرداد و نجادادن ناداداری رخ یارے۔ ایسی ذات اللہ کی، ایسی خوبصورت ذات، ایسی محبت کرنے والی ذات۔ تو میرے بھائی اور دوستو کسی کو برا نہ کہیں، کسی کی برائیوں کو نہ دیکھیں، اپنے من دھن رے دنیا اپنی دھن، پرائی دنیا کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو کسی کو نہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ ہماری عادت بن گئی ہے لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کی کمیوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ہم گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا جو لوگوں میں آپس میں توڑ پیدا کرے، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور لڑائی ڈلوائے، اور آپس میں کینہ، آپس میں بغض، اور آپس میں توڑ پیدا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ ایسے لوگ ایسے ہیں جیسے چپائے، ایسے لوگ ہیں یہ پخانے سے بھی بدتر ہیں، یہ لوگ پخانے سے بھی بدتر ہیں، اور یہ لوگ ذلیل لوگ ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اچھے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، فرمایا میں پچھلے گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اتنا بادشاہ، شاہن شاہ، بادشاہ، مولا ہے وہ، ایسا کوئی معاف کرنے والا کوئی بادشاہ ہے جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے۔ یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داؤد بشیر المجرمین، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ فرمایا یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں، جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو، ان کو کہو تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار، فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو پھر اس امت میں، پھر اس نبیوں نے کہا یا اللہ اس امت میں پیدا کر دے، نبیوں میں مطالبے کہ یا اللہ اس امت میں پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے یا اللہ میری حل من الامم افضل علیک من امتی ذللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلویٰ۔ یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے جن کو من و سلوہ کھانے کو ملا، من میٹھے کو کہتے ہیں اور سلوہ نمکین کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما تدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضل علی خلقی، اے موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر
وہ فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے اپنی مخلوقات میں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، فرمایا تو پہلے وہ بعد میں، فرمایا یا اللہ اس امت کی کو مجھے شکل ہی دکھا دے، فرمایا آپ عالم دنیا میں ہو، وہ عالم ارواح میں ہے، فرمایا یا اللہ اس امت کی کوئی مجھے آواز ہی سنوا دے، تو اللہ نے فرمایا آواز سن لو، تو اللہ نے فرمایا یا امت احمد، تو ہم سب کی روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، تو کہنے لگے یا اللہ کتنا اچھا اس امت کا نغمہ ہے، کتنا اس امت کا اچھا گیت ہے، کتنا امت کی اچھی آواز ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہ امت ہے جتنے مرضی بڑے گناہ کر لیں، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ اے موسیٰ یہ وہ امت ہے جو نبیوں والا کام کرے گی، لوگوں کو میری طرف بلائے گی، لوگوں کو میری کانہم انبیاء، اے موسیٰ تو سمجھ کہ وہ نبی ہے، تو سمجھ کے وہ نبی ہیں، کیونکہ لوگوں کو میری طرف بلائے گی، بہترین مسلمان ہوں گے، بہترین امت ہوگی، وہ میرے احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ہم ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ ہرن کانپ رہا ہے، پہلے امتوں کو بتایا گیا، پہلے نبیوں کو ایک امت آ رہی ہے، ایک امت آ رہی ہے، ایک امت آ رہی ہے، تو یہ امت سمجھ ہی رہی کہ میرا کام کیا ہے، ہم دنیا میں لگ گئے، ہم دنیا میں پیچھے ہو گئے، ہم دنیا کے دیوانے، ہم دنیا کے پیچھے، اور ایسے ہی بے تاب لہروں کی طرح اپنی زندگی گزار کر اور ناکام ہو کے جہاں سے چلے جاتے۔ تو اللہ رسول کی زندگی کو مان کر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ کے احکامات مان کر اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی میرے بھائی اور دوستوں کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاق کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اور اخلاق اپنے والدین کے ساتھ اخلاق، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے، اپنی بیوی بچے ماں باپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بہترین مسلمان بننے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات مانیں، دیکھ لینا آپ کو دلی سکون، آپ کو ذہنی سکون اور آپ کی زندگی میں ایک سکون، آپ کے چہرے پہ ایک سکون، اللہ ایک زندگی، اللہم جل فی دمی نورا فی لحنی نورا فی عینی نورا فی جسدی نورا، فرمایا تیرے جسم میں، تیرے ہاتھوں میں، تیرے گوشت میں، تیرے نظر میں، تیرے ہر حصے میں نور ہی نور، نور ہی نور پیدا کر دوں گا اور تیرا بن جاؤں گا، تجھے اپنا بنا لوں گا میں۔ انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ فرماتے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک کلی محبہ، تجھے میرے حق کی، تو بھی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو مجھ سے۔ ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ کو تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائے، وہ تو تانا بھی نہیں دیتا، بڑھاپے میں توبہ کر رہے ہو، پہلے کہاں تھے، عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دے، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ماں بہنوں، سانس کب ٹوٹ جائے؟ جوانی میں ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج ہم توبہ کریں، اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو آتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نافرمانی جتنی پیچھے زندگی میں ہوئی ہے، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سے سنا، اور اس جسم میں، دماغ نے، ان ٹانگوں نے، ہاتھوں نے جو غلط کیا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر پھر توڑ لا، پھر توبہ کر پھر توڑ لا، تو ایک دن میں 70,000 دفعہ توبہ کر کے توڑ رہے اور پھر توبہ کر لے، میرے لیے ایسے ہوگا جیسے تم نے پہلی دفعہ توبہ کی۔ ایسا غفور الرحیم، معاف کرنے والا اللہ۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دل کے نرم ہوں، دل کے صاف ہوں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کی چغلیوں پر، لوگوں کی تان لانت پر اپنے آپ کو صابر قدم رکھنے والے ہوں، اپنے آپ کو شفقت کے پیش آنے والے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور ہم بھی ویسے بنے، سخت طبیعت نہ بنے، اپنے لہجے کو سخت نہ بنائیں، محبت کے ساتھ۔ جو زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو اتنا اونچا لے جائے گا۔ جو تمہارے لیے غیبت چوری کرتا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ تمہیں سب سے اونچا لے جائے گا۔ اللہ تو تمہارے ایسے راستے اپنائے گا، تمہیں وہم و گمان نہیں ہوگا، اللہ تمہیں سب سے اوپر لے جائے گا۔ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو کسی کی غیبت نہیں کرتے، جو لوگوں کی باتوں پر، تانوں پر صبر کرتے ہیں،
اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں اللہ ان کو اوپر کر کے دکھاتا ہے، اللہ ان کو اوپر لے جا کے دکھاتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے یہ دیکھ میرے دین کے لیے یہ کھپا تھا، میرے دین کے لیے چلا تھا، آج میں نے اس کو دنیا بھی دے دی اور اس کو آخرت بھی دے دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھ جائے، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے، کسی کی نظریں جھک جائیں، کسی کو شرمندگی ہو، ایسی بات نہ کریں، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایسے کرو گے تو اللہ نے فرمایا اگر تم کسی کا راز فاش کرو گے، اگر کسی کو ذلیل کرو گے تو تمہیں میں گھر بیٹھے ذلیل کر دوں گا۔ حدیث قدسی، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے عیبوں کو نہیں چھپاتا، اس کو لوگوں میں بتاتا ہے، فرمایا اس بندے کو میں گھر بیٹھے رسوا کر دوں گا جو لوگوں کی لڑائیاں کرواتا ہے، لوگوں نے بغض پیدا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پچھلی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اللہ سے آج توبہ کر لیں ہم، اور اللہ سے پکی توبہ کر لیں، اور نماز کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہتمام ہو، اور اللہ کے احکامات مانیں، 100% مان کر چلیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔